ملک میں بجلی کے بحران اور پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے گلگت بلتستان کا ضلع دیامر کے سنگم پر بننے والا دیامر بادشاہ ڈیم پر لینڈ ایکوزیشن کا کام مکمل ہوئے 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن متاثرین کی ابدکاری کا معاملہ اب تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ وابڈہ حکام اور ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دیامر کے مختلف زمینوں پر قبائلی تنازعات کی وجہ سے متاثرین کی ابدکاری میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن متاثرین دیامر بادشاہ ڈیم متاثرین کی ابدکاری میں ہونے والی مبینہ تاخیر کی ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں، آئے ان سے جانتے ہیں۔ ریتی آبادی ہے جو اس ڈیم میں ٹون ایریا چلاس کی ہم تقریباً 75 سے 80% آبادی ہماری ہے جو اس ڈیم میں 100% متاثر ہو رہی ہے، جس کا آگے پیچھے کسی قسم کا کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر یہ آباد ہو جائے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالے کے لیے نہ تو حکومت صوبائی حکومت کوئی اس مسئلے کے اوپر کوئی دھیان دے رہا ہے، نہ تو وفاقی حکومت اس کی سطح۔ جب ڈیم کے لیے راہ ہموار ہوئی تو ہمیں سب سے زیادہ یہ نقصان دیا گیا کہ ہمیں اس جو 2010 میں ایک دیامر بادشاہ ڈیم متاثرین کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو سوائے ایک طبقے کے باقی تمام متاثرین کو درمیان میں سے نکال کر ہمیں ایک قسم کا غلامی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور کرایا جا رہا ہے۔ 2010 میں جو معاہدہ ہو چکا ہے، اس معاہدے یہ معاہدہ جو ہے دیامر بادشاہ ڈیم بنانے اور اس کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ تو 99% کام جو ہے سابقہ حکومتوں نے اور سابقہ انتظامیہ والوں نے اس معاہدے کے اوپر کام کر کے تقریباً دیامر کے جو ڈیم کے لیے جو زمین ایکوائر کرنی تھی وہ کر دیا۔ صرف 1% جو کام رہ گئے ہیں ری سیٹلمنٹ کا، اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس میں میرے نزدیک جہاں تک مجھے معلومات ہے اس کے مطابق اس میں سب سے زیادہ ملوث جو ہیں وہ وابڈہ ہیں، وفاقی ادارہ ہے وابڈہ، اور یہ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ پتہ نہیں اس میں ان کی کیا اغراض و مقاصد ہیں، یہ ڈیم کو سبتاز کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، نہیں بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اور اس کے بعد اس معاملات کے جو ذمہ دار ہیں وہ جی بی کی صوبائی حکومت اور ضلع دیامر کی سابقہ جو انتظامیہ ہے وہ اس کے اندر ملوث ہیں۔ ری سیٹلمنٹ کے حوالے سے تو ری سیٹلمنٹ کے جو بروقت تکمیل کے حوالے سے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حکومت اور وابڈہ اس پہ ابھی تک ناکام اس لیے ہے کہ 2010 کا ایک نام نہاد معاہدہ ہے۔ اس نام نہاد معاہدے کے اندر تمام قبائل کو یکسانیت نہ دیے جانے کا تاثر ہے، اور ایک گروہ جو کہ اس معاہدے کو ہمارا ذاتی مالکیت ہے کہہ کے، یہ سرکار ریاست اور ہمارے درمیان ہے کہہ کے یہ راگ الاپتے پھر رہے ہیں دیامر کے اندر، جس کی وجہ سے دیگر قبائل اس معاہدے کو ماننے سے انکاری ہیں۔ جب تک اس ایشو پہ یہ 2010 کے اوپر تمام قبائل کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، تمام قبائل کو اس چیز کی طرف راغب نہیں کیا جاتا ہے، تب تک 80% متاثرین اس گروہ کے باتوں میں آنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف تمام قبائل کو چاہیے کہ وابڈہ اور حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کر لیں اور ان کے جانب سے اضافی جو آپشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں ان کو کیے جانے دیا جائے۔ یہی معاہدہ تھا، یہ ایسا معاہدہ مطابق حکومت پورا اترا نبیلی ایسا یقین ادھے ہیں آئے وابڈا مجھے کہا مطلب درین ایجنڈا سیس ڈیم سونونی خواہشمند نش۔ وابڈہ حکام نے چلاس ہرپن داس میں متاثرین دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے ایک ماڈل ولیج تعمیر کر لی ہے، جہاں دیامر بادشاہ ڈیم کے متاثرین کے لیے تقریباً 1400 پلاٹس بھی تیار کیے جا چکے ہیں، لیکن دیامر بادشاہ ڈیم کے متاثرین کے آپس میں پائے جانے والے اختلافات کی وجہ سے وابڈہ حکام نے یہ پلاٹس ابھی تک متاثرین میں تقسیم نہیں کیے ہیں۔ دیامر بادشاہ ڈیم کے متاثرین کو چاہے کہ وہ اپنے آپس کے اختلافات کو بلا کر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر ڈیم کی تعمیر اور متاثرین کی ابدکاری کے لیے راہ ہموار کریں۔ ضلعی انتظامیہ اور وابڈہ حکام کو بھی چاہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں
تاکہ ملکی تاریخ کا یہ اہم ترین منصوبہ بروقت مکمل ہو سکے۔ عمر فاروق فاروقی، ضلع دیامیر، چلا۔